اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ قابل صد احترام زونل ہیڈ، قابل صد احترام زونل ہیڈ ایبٹ آباد زون، برادرم عزیزم جناب محمد خالد صاحب، پرنسپل ایچ آر ڈی ریجن کے پرنسپل ہیں، آپ کے استاد محترم میرے چھوٹے بھائی جناب ذاکر آفریدی صاحب، جناب سلیم شہزاد صاحب، آپ کے استاد محترم، سب کو تعلیم دینے میں یہ انشورنس کے حوالے سے ماشاءاللہ پیش رہتے ہیں۔ جناب سیکٹر ہیڈ ایبٹ آباد جناب عبدالرشید قریشی صاحب، ایریا مینیجرز آج کے دولہا جناب فیاض خان جدون صاحب، سیلز مینیجر، سینئر سیلز مینیجرز، اور میری بیٹیوں بہنوں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، 1:45 بج چکے ہیں۔ میرے بعد گفتگو جو ہے وہ جناب محمد خالد صاحب نے بھی کرنی ہے۔ 2 بجے کا ہم نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے۔ کوشش کروں گا کہ چند منٹ میں اپنے خیالات آپ تک پہنچا سکوں۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا جناب محمد خالد صاحب آپ کا، کہ ہر جگہ پہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر فنکشن میں آؤں۔ یعنی آپ نے مچھلی کو جب سمندر نے باہر پھینک دیا، آپ نے اس مچھلی کو اٹھا کے دوبارہ سمندر میں ڈال دیا، اور میں بحیثیت ایک ریٹائرڈ آفیسر کے آپ سب کے میں حاضر ہوں، آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ اس پہ خالد صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ عزیز ساتھیوں، کیریئر کے حوالے سے جتنی خوبصورت گفتگو جناب سردار طارق صاحب کر چکے ہیں، جناب محمد فیاض خان جدون صاحب کر چکے ہیں، اگر اسی گفتگو کو دوبارہ لے کے چلا جائے تو میرا خیال ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یقین کی 3 منازل ہے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ آپ کے سامنے یہ تینوں منازل موجود ہیں۔ اس کے بعد اور مزید اس پہ میں گفتگو کیا کروں کہ سیلز ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے حاضر ہوا، اور ڈپٹی جنرل مینیجر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان، یعنی 2 ہی عہدے آخری ہوتے ہیں، ایک ڈپٹی جنرل مینیجر اور ایک جنرل مینیجر، اور ڈپٹی جنرل مینیجر اور جنرل مینیجر کا گریڈ ایک ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس گریڈ سے میں ریٹائر ہوں۔ اس سے بڑی موٹیویشن اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں تھوڑا سا ٹچ خواتین کے حوالے سے دینا چاہوں گا خالد صاحب۔ آج یہاں پہ میں نے اپنی ماضی کی چند بچیاں دیکھی ہیں جو اس وقت میرے ساتھ کام کرتی تھی۔ ان میں ایک فرت رمضان ہے، سیلز مینیجر، یہ جبری سے تعلق ہے ان کا، بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا کھڑی ہو جائیں۔ جبری گاؤں ہے، آپ خود سوچئے کہ ان کا تعلق کس گاؤں سے ہے۔ ان کے لیے بھرپور کلیپنگ کر دوں۔ شاباش بیٹا۔ ناظمہ کوثر بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی کھڑی ہو۔ یہ حاجیہ گلی سے تعلق ہے ان کا، ان کے لیے بھی کلیپنگ کریں۔ یہ خواتین کی نمائندگی کر رہی ہے۔ یہاں پہ بہت بہت بزنس کرنے والی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ شکریہ بیٹا بیٹھو۔ میرے دور میں جب میں ایریا مینیجر تھا، اس وقت ایک بچی میرے ساتھ کام کرتی تھی۔ آج وہ اس میٹنگ میں اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے آپ جانتے ہیں، تو میں نے جب اسے غور سے دیکھا پہچان تو گیا، لیکن بیٹا میں آپ کا نام بھول گیا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ بھی کھڑی ہو جائیں۔ ایبٹ آباد سے تعلق ہے ان کا، ان کے لیے بھی بھرپور کلیپنگ کر دیں۔ شکریہ بیٹا، تشریف رکھیں۔ یہاں پہ جتنی گفتگو ہوئی اس کا سب سے چھوٹی سی ایک بات میں کروں گا۔ جناب فیاض خان صاحب کی کامیابی کے، جناب سردار طارق صاحب کی کامیابی، دوسرے ایریا مینیجرز کی کامیابی، اور زونل ہیڈ صاحب کی کامیابی، سیکٹر ہیڈ صاحب کی کامیابی، ہم سب کی کامیابی جو ہے وہ صرف ایک لفظ کے اندر، ایک جملے میں ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ کثرت سے رابطہ۔ یعنی آپ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں،
تو آپ کو کثرت سے رابطہ کرنا ہوگا، اور اگر آپ دنیاوی لحاظ سے اس مقام سے لے کے اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کثرت سے رابطہ کرنا ہوگا. یہی ایک طریقہ ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کامیاب ہو سکتے. لیکن میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ دوسرے پیشوں میں اور ہمارے اس پیشے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ ہاں ایک میرے دور کے میرے کالج فیلو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اگر میں ان کا ذکر نہ کروں تو وہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. قریشی صاحب آپ سے گزارش کروں گا ایک سیکنڈ کے لیے اسٹیج پہ آ رہے ہیں. قریشی صاحب اور میں ترویلا ڈیم میں 80s میں اکٹھے کالجیٹ تھے، اکٹھے پڑھتے رہے ہیں. یہ غازی کالج کے پریزیڈنٹ تھے اور میں وابڈا ڈگری کالج تربیلا کا پریزیڈنٹ تھا. ہم دونوں مل کے جو بھی پروگرام بناتے تھے اکٹھے مل کے بناتے تھے. ہم دونوں نے وہاں پہ ہڑتالیں بھی کرائیں، یعنی اچھے کام بھی کیے اور ادھر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہڑتالیں بھی کروائیں. ہم دونوں نے اسٹیٹ لائف میں آغاز کیا. یہ ایجوکیشن میں چلے گئے. یہ ایک میں آپ کو کیریئر کے والے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ایجوکیشن سائڈ پہ چلے گئے اور میں نے اسٹیٹ لائف جوائن کر لیا. بس یہ سیلز ریپرزینٹیٹیو میں اسٹیٹ لائف میں آیا اور یہ ایجوکیشن میں چلے گئے. وہاں سے یہ کیا ریٹائر ہوئے آپ؟ نائب سپرنٹینڈنٹ ریٹائر ہوئے ہیں اور میں ڈپٹی جنرل مینیجر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ریٹائر ہوئی. تھینک یو ویری مچ. میں کیریئر کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں دے سکتا کہ اسٹیٹ لائف میں آپ کا کیریئر کیا ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام ادارے جن میں بھی آپ کام کرتے ہیں، میرا چیلنج ہے کہ اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، میں اور میرے بچے. کوئی ٹیچر ہے تو وہ بھی کس کے لیے کام کرتا ہے؟ اپنے، یار بولو نا، پلیز بولو، اپنے بچوں کے لیے. تھینک یو. میں چاہتا ہوں ذرا آپ بات کریں. ادھر ایک شبیر احمد شبیر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں. شبیر احمد شبیر بھاگ گئے ہیں؟ اچھا، وہ واڈا میں ہیں. واڈا کا ایک اور دوست میرا بیٹھا ہوا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا ان کا نام لیے بغیر کہ وہ کھڑے ہوں. یہ لیاقت علی اوان صاحب، ملک لیاقت صاحب، ان کو بھی آپ غور سے دیکھ لیں. یہ واڈا میں کیا ریٹائر ہوئے ہیں؟ ریونیو آفیسر. یہ ریونیو آفیسر ریٹائر ہوئے ہیں. جتنا کام کرتے رہے کس کے لیے کرتے رہے واڈا میں؟ اپنے بچوں کی خاطر. جو بھی ادارہ دے. یہ ادھر ہیلتھ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا کھڑے ہوں آپ بھی. یہ بھی میرے بہت پیارے شاگرد ہیں. جاوید سلطان صاحب ذرا ادھر چہرہ مبارک اپنا کریں. یہ ہیلتھ سے تعلق ہے ان کا. انہوں نے بھی زندگی گزاری. آپ جتنا ہیلتھ میں کام کرتے رہے کیا سوچتے رہے؟ میں اور میرے بچے. شاباش، بیٹھ جائیے. اسی طرح یہاں پہ ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والے بھی ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ایریا مینیجر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں ذرا پلیز. آج صاحب یہ اب ایریا مینیجر ہیں، ذرا ادھر دیکھیے. ایگریکلچر میں جتنا کام کرتے رہے، سوری، جتنا بھی آپ کام کرتے رہے کیا سوچ کے کرتے رہے؟ میں اور میرے بچے. یاد رکھیے، زندگی میں آپ نے جس ڈپارٹمنٹ کو بھی، جس میں بھی آپ نے کام کیا، آپ کی ایک ہی خواہش رہی کہ میں نے کام کرنا ہے. کس کے لیے؟ اپنے بچوں کی خاطر. کس کے لیے؟ ان کے مستقبل کے لیے. کس کے لیے؟ ان کے ہائر ایجوکیشن کے لیے. کس کے لیے؟ ان کی شادی کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے خوبصورت گھر کے لیے. کس کے لیے؟ اپنی عزت کے لیے. اس کے سوا اور کوئی ادارہ کسی کو نہیں دیتا. لیکن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اشرف المخلوقات، اور ایک ہوتا ہے مخلوقات. آپ نے مخلوقات کی حیثیت سے، جس طرح دوسری مخلوقات صرف ایک بات سوچتی ہیں کہ میں اور میرے
بچے وہ صرف اور صرف اگر چڑیا ہے، اگر مرغی ہے، اگر کبوتر ہے، اگر کوئی بھی جانور ہے تو وہ کس کے لیے صبح سے نکلتا ہے شام تک دانا اکٹھا کرتا ہے؟ وہ کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ میں اور میرے بچے وہ کس کے لیے گھونسلہ بناتا ہے؟ میں اور میرے بچے وہ کس کو جوان کر کے اڑا دیتا ہے؟ میں اور میرے بچے تو اسی طرح ہی آپ انسان بھی ایک مخلوق ہو. ان میں سے کسی کا نام شیر ہے، کسی کا نام چیتا ہے، کسی کا نام کبوتر ہے، کسی کا نام کچھ ہے، اور اسی طرح ہی آپ کا نام انسان ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور اشرف المخلوقات سے مراد کیا ہے کہ میں اور تیرے بچے. اشرف المخلوقات کیا نام ہے کہ میں اور تیرے بچے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تو دوسرے کے لیے سوچ، تیرے لیے میں سوچوں گا. تو دوسرے کے ساتھ بھلائی کر، تیرے ساتھ بھلائی میں کروں گا. تو دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھ، تیرے لیے میں اچھی سوچ رکھوں گا. تو دوسرے کو کامیاب کر، تجھے میں کامیاب کروں گا. اور اسی پہ شاعر نے کیا کہہ دیا؟ شاعر نے کہا، ذرا غور سے شعر کو سننا. پچھلی بار بھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا ایک بہت بڑے فنکشن میں. لوگ پرانے اشعار کو سن سن کے اتنے ان کے دلوں میں گھس گئے ہیں کہ وہ نئے اشعار کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. اور جناب رشید قریشی صاحب نے ان اشعار کو اتنا پڑھا کہ اب میں سوچتا ہوں کہ جو اشعار میں پڑھا کرتا تھا اب وہ ماشاءاللہ عبد الرشید قریشی صاحب پڑھتے ہیں. تو میں نے اب نئے اشعار تلاش کرنا شروع کر دیے. تو آپ سے گزارش کروں گا ذرا اپنے آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اشرف المخلوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف یہ سنتے جائیے. آنکھوں کو جو نم کرو گے تو سکون ملے گا. آنکھوں کو جو نم کرو گے سکون ملے گا. کسی کے غم کو جو کم کرو گے سکون ملے گا. کر کے نیکی کسی بشر پہ پھر اس کے آگے. کر کے نیکی کسی بشر پہ پھر اس کے آگے اپنے سر کو جو خم کرو گے سکون ملے گا. اور آخری شعر عرض کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے اس پہ توجہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹیز کیا لگائی ہوئی ہیں. اگر مجازی خدا بنے ہو، اگر مجازی خدا بنے ہو تو یاد رکھنا اشرف المخلوقات کہلاتے ہو نا اپنے آپ کو. اگر مجازی خدا بنے ہو تو یاد رکھنا خدا کی مانت جو رحم کرو گے سکون ملے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.